ان الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سیدنا المصطفیٰ۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس میں ہم ذکر کریں گے کہ محرم کا جو مہینہ شروع ہوا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، احادیث میں اس کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ حرمت عزت والا مہینہ ہے، اس کو ہم نے کس طرح گزارنا ہے۔ شیعہ حضرات جس طرح اس مہینے کی بے عزتی کر رہے ہیں اور بے عزتی کے ساتھ گزار رہے ہیں، اس طرح دوسرے لوگ جس کو بریلوی گروپ کہتے ہیں وہ کس طرح اس مہینے کو گزار رہے ہیں۔ اسی کاموں سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے اور ہم نے اس مہینے میں وہ کام کرنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ثابت ہو۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت میں ہم جو احادیث کی کتابیں کنگال کر رکھ دیتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک بات یہ واضح ہو جاتی ہے، ملتی ہے کہ اس مہینے میں جتنی بھی زیادہ روزے رکھے جائے اتنا ہی زیادہ فضیلت ہے اور بندہ وہ فضیلت حاصل کر سکے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام یوما من المحرم، اس محرم کے مہینے میں جس بندے نے بھی جتنے روزے رکھے فلہو بکل یوم 30 یوما، اسے ہر روزے کے بدلے 30 روزوں کا اجر اور ثواب ملے گا۔ تو ابتدائی جو 10 دن ہے ان کی فضیلت تو بالکل واضح اور روشن ہے، خاص کر عاشورہ کا روزہ، محرم کے 10ویں دن کا روزہ، اس کی فضیلت آگے انشاءاللہ آئے گی کہ اس کی تو اپنی ہی فضیلت ہے، جس سے 2 سال کے گناہ، 1 سال کے گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن 10 محرم اور عاشورہ کے دن کے علاوہ روزے رکھنا، ہر روزے کے بدلے اللہ جل شانہ ہمیں 30 دنوں کا ثواب دے دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس مہینے میں 9 روزے رکھ دیتے ہیں تو 9 کو جب ہم 30 سے ضرب دیتے ہیں تو 270 دنوں کا اجر اور ثواب ہمیں اللہ جل شانہ دے دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم اگر عاشورہ کے دن کا روزے کا حساب رکھ لیں تو 1 سال وہ ہو گیا اور تقریباً 1 سال پونے سال یہ ہو گیا، تو 2 سال کا اجر اور ثواب ملے گا۔ 10 محرم سے آگے بھی اگر ہم روزے رکھ دیتے ہیں تو پھر بندہ خود سوچ لے ہمیں کتنا اجر اور ثواب ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام، سلف صالحین نے اس مہینے کی فضیلت جو بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائے جتنا بندے سے ہو سکے۔ پھر عاشورہ کا روزہ ہے، چونکہ ابتدائی اسلام میں یہ محرم کے روزے فرض تھے، 1 روزہ ہو یا جتنا بھی ہو، لیکن جب رمضان کی فرضیت آ گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شاء صام و من شاء ترکہ، جو چاہے روزہ رکھ لے، جو چاہے نہ رکھے، کیونکہ ابھی رمضان کی فرضیت واضح ہو گئی ہے۔ اسی طرح ماہ محرم، اس کی فضیلت بعض لوگ ذکر کر دیتے ہیں، شیعہ حضرات اور بعض بریلوی حضرات، کہ ان کی جو فضیلت ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کی وجہ سے ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ سورہ توبہ کی آیت 36 اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے زمین اور آسمانوں کی تخلیق کی گئی ہے اسی دن سے ان 4 مہینوں کو عزت والے مہینے قرار دیے گئے ہیں۔ تو یہ تو زمین اور آسمان کی پیدائشوں کے ساتھ ہی اس 4 مہینوں کے عزت اور حرمت والے مہینے قرار دیے گئے ہیں۔ تو اب کیوں کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کی حرمت اور عزت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہے؟ تو اس مہینے کی فضیلت بس یہی ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکے ہم اس مہینے میں روزے رکھ لیں۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سب نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے ہیں اور روزہ رکھنے کی تاکید کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے گی، خود بھی روزہ رکھتے تھے اور دوسروں وہ امر بصیامہ، دوسروں کو بھی حکم فرماتے تھے کہ آپ اس مہینے کے روزے رکھیں۔ لہذا اس مہینے کی فضیلت اللہ جل شانہ کے ہاں اجل سے ہے، جب سے زمین آسمان کی تخلیق کی گئی ہے اسی وقت سے اس مہینے کو حرمت اور عزت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ لہذا جتنا ہم سے ہو سکے ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔